بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے حروف الہجا۔ لیسن نمبر ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا حروف الہجا، الف سے لے کے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں لیسن نمبر 2 پڑھنا ہے۔ لیسن نمبر 2، لیسن نمبر 2 حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ، ثلاثہ کا مطلب ہوتا ہے 3، حرکات کا مطلب جمع ہے، حرکت کی جمع حرکات۔ اب حرکت کہتے ہیں یہ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ تو حرکات ثلاثہ، اب اس سبق کے اندر ہمیں بتلائیں گے کہ حرکات 3 طرح کی ہوتی ہے۔ حرکات ثلاثہ 3 حرکتیں، زبر زیر پیش، زبر کی حرکت حرف کے اوپر آئیں گی اس لیے اوپر دی ہوئی ہے، زیر کی حرکت حرف کے نیچے آئیں گی اس لیے نیچے دیا ہوا ہے نشان، اور پیش کی حرکت حرف کے اوپر آتی ہے اس لیے پیش کا نشان اوپر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں زبر کی حرکت اوپر آتی ہے، زیر کی حرکت نیچے آتی ہے، پیش کی حرکت اوپر آتی ہے، تو ان تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ حرکات ثلاثہ، اسی متعلق ہمیں سبق پڑھنا ہے کہ زبر کی حرکت آئی تو ہمیں کس طرح سے الفاظ کو پڑھیں گے، زیر کی حرکت آئی تو ہمیں کس طرح سے الفاظ کو پڑھیں گے، اور پیش کی حرکت آئی تو کس طرح سے ہمیں الفاظ پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں اس سبق کے اندر حرکات کے متعلق سمجھائیں گے، ہمیں دھیان سے اس کو دیکھنا ہے اور ہمیں اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلے الف، الف ہمیشہ ساکین ہوئی چاہیے، یعنی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو خالی ہوگا جس کے اوپر نہ اوپر کچھ ہو نہ نیچے کوئی نشانی ہو، تو الف ہمیشہ کیسا ہو؟ خالی ہو، تو اس کو حرکت۔ جو الف متحرک ہو، متحرک یعنی حرکت والا، متحرک یعنی حرکت والا ہو، یعنی جس کے اوپر حرکت ہو، چاہے زبر کی ہو، چاہے زیر کی ہو، چاہے پیش کی ہو، تو وہ الف خالی نہیں بلکہ حرکت ہے، تو اب اس الف کو متحرک کہیں گے۔ یہ متحرک ہو یعنی حرکت والا ہوئے تو حمزہ کہوائی چھے۔ اب اس کے اوپر حرکت آ گئی تو یہ الف باقی رہیں گا نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ کہیں گے۔ حرکت 3 طرح کی ہوتی ہے، زبر کی ہوتی ہے، زیر کی ہوتی ہے اور پیش کی ہوتی ہے، تو جس الف کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ ہر الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس سبق کے اندر الف سے لے کے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان حروف کے ساتھ زبر کی حرکت لگائی کر پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیا ہے عربی مڑا اکشروں نے، یعنی عربی کے جتنے الفاظ ہیں، فتحانو، لدھو، سور لگاوی نیچے پرمانے لکھائی چھے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جتنے الف سے لے کے جتنے یا تک کے حروف ہیں ان تمام حروف کو فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ لگا کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے؟ اسی طرح سے ہمیں لکھنا بھی ہے۔ تب یہاں پہ زبر اوپر آئے گا، یاد رکھنا زبر کی حرکت یعنی فتحہ، عربی کے اندر زبر کو فتحہ کہیں گے، تو فتحہ حرف کے اوپر آئیں گا تو فتحہ کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ہمیں یہ لفظ کیسا پڑھنا ہے اس کو دھیان رکھنا ہے۔ جیسا ہم قاعدے میں پڑھ لیا ہم نے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر با زبر ب، تا زبر ت، ثا زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، را زبر را، زا زبر ز، سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر طا، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، یا زبر ی۔ تو ہمیں یہاں پہ فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ،
یو، اس طریقے سے ہمیں یہ لفظ کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ان لفظوں کو ہمیں اپنی نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے، الف سے لے کے یا تک کہ ہمیں حرکات ثلاثہ، یعنی ابھی ہمیں صرف زبر کی حرکت فتحہ کے ساتھ الف سے لے کے یا تک کہ ان حروف کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں نوٹ بک کے اندر ہمیں الف سے لے کے یا تک کہ حروف کو فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ لکھنا ہے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس کرنا ہے دونوں طریقے سے، جیسے حمزہ زبر یا پھر ب تو اس طریقے سے بھی، یا حمزہ زبر با زبر ب تا زبر تو، اس طریقے سے بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ دونوں طریقے سے ہم اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لے ہوئے۔ اس کے ساتھ لیسن نمبر 2 کے اندر ہمیں حرکات ثلاثہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حرکات 3 طرح کی ہوتی ہے، زبر زیر پیش۔ زبر کو عربی کے اندر فتحہ کہتے ہیں، جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ فتحہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور اس کو ہمیں ب ت س ج اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، تو اس کو ہمیں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک دعا لکھنی کی کہ پہلے سبق کے اندر ہم نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی تھی، اب اس سبق کے اندر ہمیں کھانا کے درمیان میں دعا یاد آئے، پہلے ہم نے پڑھی نہیں، لیکن کھانا کھا رہے تھے، درمیان میں بیچ میں ہمیں دعا یاد آئی کہ ہم نے دعا پڑھی ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو اب اس کے بارے میں ہے کہ شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے۔ جب ہم کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت دعا نہیں پڑھی، بیچ میں یاد آئی، تو اب ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اس سبق میں ہم وہ بتا رہے ہیں کہ جو شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے۔ کون سی دعا؟ یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا ہمیں یاد کرنی ہے۔ 2 ہی لائن ہیں، چھوٹے سے 2 جملے ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور شروع اور آخر میں کھانا کھاتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع اور آخر میں کھانا کھاتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی ہے اور ترجمہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک حدیث یاد کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث یاد کرنی ہے۔ حدیث کے بارے میں آتا ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور کاموں کو حدیث کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حدیث کس کو کہتے ہیں وہ سمجھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اور کاموں کو حدیث کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح حدیث شریف کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم قرآن شریف کو سیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں حدیث شریف بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف قرآن کریم کی شرح ہے، یعنی حدیث شریف کے اندر وہ باتیں بتلائی گئی ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، اس کو کھول کے اور زیادہ وضاحت سے سمجھائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میری امت کے لیے 40 احادیث محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے تو اس کو قیامت کے دن فقیہ یعنی عالم دین بنا کر اٹھایا جائے گا اور اس کا میں سفارشی ہوں گا۔ اب یہاں پہ جو شخص 40 حدیث کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے تو اللہ کے نبی ایسے شخص کے بارے میں بتائے کہ اس کو کل قیامت کے دن دین کا عالم بنا کر اٹھایا جائے گا اور اس کی سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کو یاد کرنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو نمبر پہلے چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، ہم اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں تاکہ اس کا ہمیں آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مل سکے۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، الدین یسر، دین آسان ہے۔ ترجمہ، دین آسان ہے۔ نمبر 1، ہمارا دین یعنی مذہب اسلام ہے، یہ ہمیں یاد کرنا ہے۔ نمبر 2، اسلام بہت آسان مذہب ہے۔ نمبر 3، ہر شخص اسلام پر چل سکتا ہے۔ نمبر 4، ہم سب کو اسلام پر چلنا چاہیے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ ہمارا دین یعنی مذہب اسلام ہے، اسلام بہت آسان مذہب ہے، ہر شخص اسلام پر چل سکتا ہے، ہم سب کو اسلام پر چلنا چاہیے۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے، چھوٹی سی ہے، یاد کرنے کے لیے بہت ہی آسان ہے، تو اس کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ ایک احادیث، ایک دعا اور ایک سوال جواب۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر ایک سوال پڑھا تھا، اس کے بعد دوسرا سوال کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔
اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب، اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ نمبر 1، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب، اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ دوسرا سوال ہم کو اچھی طرح سے زبانی یاد کرنا ہے۔ فقط والسلام۔